السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کا ٹیسٹ بھیجنے کا دن ہے، شام تک آپ کا ٹائم دیا گیا تھا، آپ وہ باقاعدگی سے بھجوائیے۔ آیت الکرسی آپ کو دوبارہ سنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر بدھ کا دن آپ کا نماز کے ٹیسٹ کا ہوگا۔ یہ پہلے سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج یہ بھیجتے ہی اگلے ٹیسٹ کی تیاری کیجیے، اور پرسوں رات تک یعنی بدھ کو رات تک آپ کا نماز کا ٹیسٹ سبحانک اللہم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ آپ نے مکمل ایک ہی میسیج میں تمہید و تعریف کے بغیر، یعنی ایک ایک منٹ بھی جب ہم بچاتے ہیں تو پھر ہمارا بہت سا اس سے فائدہ ہوتا ہے نا کہ ٹیسٹ آرام سے پھر چیک کیے جا سکتے ہیں، اور آدھا آدھا ایک ایک منٹ بھی اضافی ڈالتے جائیں تو پھر جتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اس کے مطابق بہت سا وقت پھر ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ اسٹارٹ میں ڈائریکٹلی اپنا نام بتائیے، اپنی ولدیت اور زوجیت بتائیے بس، اور اس کے فوراً بعد نماز شروع کیجیے اور آخر تک پوری نماز سنائیے۔ یہ بدھ کا دن ہے آپ کا، رات جس وقت تک بھی آپ سینڈ کر دیں گے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ تو آج کی سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت جو آخری تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں میری گزارش ہوگی کہ نیتوں کی طرف زیادہ دل جمعی سے متوجہ ہوا کیجیے اور اپنے دل سے بولا کیجیے، جس طرح سے دل کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ کاش میں ایسے ہو جاؤں، کاش مجھ سے ایسا ہو سکے، اور اپنے اخلاص کو پیش کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں نے تو مکمل ارادہ کر لیا ہے، اب میری مدد فرمانا تیرا کام ہے اور اس مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسی کیفیت جذباتی ایموشنل ایک انتہائی اخلاص والی کیفیت اپنائیے اور اس کے ساتھ اپنی نیتوں کو دہرایا کیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا رہ جائے، وقت گزر جائے اور ہمارے اندر وہ پختگی پیدا نہ ہو سکے۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آنے والے وقت کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ہم کب تک زندہ ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اور پھر نیکی کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس میسر ہے یا نہیں ہے، کس وقت انسان کیسے مسائل میں الجھ جاتا ہے کہ وہ باوجود کوشش کے بھی نہیں کر پاتا۔ تو ان تمام چیزوں کو جب مد نظر رکھ کے وقت کی اور کام کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے نا، تو یقیناً وہ پھر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم پورے اخلاص سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی نیتیں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کا سبق پڑھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا الذین يا
أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا 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 ليستأذنكم 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 نون پہ اخفا ہو رہا ہے اور کم کے میم کو ہم ساکن رکنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یستا پہ پورے جھٹکے سے آواز کو بند کرنا ضروری ہے. لیستأذنکم ليستأذنكم الذین الذين الذین الذين الذین الذين ملکت ملكت الذین ملکت الذين ملكت ایمانکم. أيمانكم. یہاں یا لین ہے، اسے نرمی سے ادا کریں گے، اور میم ساکن کے بعد جو واو ہے یہاں احتیاط سے اظہار کریں گے، اظہار شفوی. ایمانکم أيمانكم ایمانکم أيمانكم والذین والذين والذین والذين والذین والذين لم یبلغوا. لم يبلغوا. میں نے واو کو لمبا کیوں کیا ہے؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جب اس کلمے کو الگ پڑھا جائے گا تو واو کے اوپر واو مدہ ہونے کی وجہ سے جزم ہوگی، کیونکہ یہ پیش کے بعد واو ہے نا، تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. تو جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے تو واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. لم یبلغوا. لم يبلغوا. اب قاعدہ یہ ہے کہ جب واو مدہ کے بعد آگے حمزہ وصلی آتا ہے اور یہ لام تعریف کا آتا ہے، تو ان صورتوں میں یہاں جو واو مدہ ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. گرانے کا مطلب یہ ہے کہ آواز میں اس کو شامل نہیں کرتے، ڈائریکٹ پیچھے والا غین آگے والے لام کے ساتھ جا ملے گا، پھر اس وقت اس کی آواز اور ہو جائے گی. میں نے یہاں اس لیے روکا کہ آپ کو یہ بتا دوں. لم یبلغوا لم يبلغوا الحلم. الحلم. یہ ہیں الگ الگ پڑھنے کی آوازیں. اب ملاتے ہیں. لم یبلغ الحلم. لم يبلغ الحلم. لم یبلغ الحلم لم يبلغ الحلم. منکم. منكم. دو قاعدے ہیں، نون ساکن پر اخفاء حقیقی اور میم ساکن پر اظہار شفوی. منکم منكم. منکم منكم. ثلاث مرات. ثلاث مرات. نہیں، را کی آواز پیدا کریں اور سا کو نرمی سے پڑھیں بغیر سیٹی کی آواز کے. ثلاث مرات. ثلاث مرات. را کی آواز نہیں آنی چاہیے. مرات مرات. 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 ثلاث مرات. ثلاث مرات. من قبل. من قبل. من قبل. من قبل. قبل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ من قبل. من قبل. من قبل من قبل. صلاة الفجر. صلاة الفجر. فج ایسے نہیں پڑھنا، جیم ساکن ہے، مشدد نہیں ہے، لہذا ساکن جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے. فج فج. صلاة الفجر. صلاة الفجر. صلاة الفجر. صلاة الفجر. وحين وحين. وحين وحين. وحين وحين. تضعون. 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 تضعون تضعون. ثيابكم. ثيابكم. میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، اس کا ادغام ہو رہا ہے ادغام شفوی. ثيابكم.
ثيابكم 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 من الظهيرة. من الظهيرة غاتی پھر آواز آ رہی ہے. من الظهيرة. من الظهيرة راتی راتی راتی. راتی من الظهيرة. من الظهيرة. یہاں آپ نے دیکھا کہ الظہیرتی جو ہے یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہ الف لام ہے، اور الف لام کے بعد ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھے تھے. اتفاقاً اس کے بعد اس پہ اعادہ نہیں ہوا اور اجرا بھی نہیں ہوا قاعدے کا. تو یہ الظہیرتی الف لام کے بعد وا ہے جو حروف شمسی میں سے ہے، لہذا لام کا وا میں ادغام ہوتا ہے، تو یہاں لام کی آواز نہیں آتی. من الظہیرتی. من الظهيرة من الظہیرتی. من الظهيرة ومن بعد. ومن بعد ومن بعد ومن بعد صلاة العشاء. صلاة العشاء صلاة العشاء. صلاة العشاء. پھر آپ کو میں نے پچھلے سبق میں بھی سمجھایا تھا کہ آواز کو جاری نہ چھوڑ دیا کیجیے، اہتمام سے آواز کو بند کیا کیجیے کہ پتہ چلے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. صلاة العشاء. صلاة العشاء صلاة العشاء. صلاة العشاء. ثلاث. ثلاث ثلاث. ثلاث 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 عورات لکم. عورات لكم. آپ کی را اب مسلسل غلط پڑی جا رہی ہے. ثلاث ثلاث عورات لکم. عورات لكم. او یہ واو اور لین ہے. او او را 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 تلکم. لكم. نون تنوین کے بعد لام حروف یرمالون میں سے ہے جہاں بے غنہ ادغام ہوتا ہے. تلکم. لكم. عورات لکم. عورات لكم. لیس ليس لیس ليس لیس ليس علیکم. عليكم. علیکم. عليكم. لیس علیکم. ليس عليكم. ولا علیہم. ولا عليهم. ولا نہیں، ولا علیہم. ولا عليهم. ولا علیہم ولا عليهم. جناح. جناح. یہاں نون تنوین کے بعد با ہے حرف اقلاب، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. جناح جناح بعدہن. بعدهن. ہم نے یہاں کیوں غنہ کیا ہے وقف کی صورت میں؟ کیونکہ نون مشدد ہے. یہاں بعدہن کہہ کے نہیں چھوڑیں گے. بعدہن. بعدهن. جناح بعدہن. جناح بعدهن. طوافون. طوافون. طوا نہیں، تو ہے. طوافون. طوافون. اب واو باریک ہو رہی ہے. طوافون. 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 علیکم. عليكم. علیکم. عليكم. بعضکم. بعضكم. بعضکم. بعضكم. بعضکم بعضكم. علی بعض. على بعض. علی بعض. على بعض. علی بعض. على بعض. كذلك كذلك. كذلك كذلك. كذلك كذلك. يبين الله. يبين الله. يبين الله يبين الله لكم الآيات.
لكم الآيات لكم الآيات لكم الآيات لكم الآيات لكم الآيات والله عليم والله عليم والله عليم. والله عليم. یہاں پہ ہم اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ نون تنوین کے بعد ہا حروف حلقی ہونے کی وجہ سے. علیم عليم واللہ علیم والله عليم. حکیم حكيم حکیم حكيم حکیم. حكيم. وَإِذَا وإذا وَإِذَا وإذا بلغ 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 الأطفال أطفال أطفال. أطفال. یہ تو حروف قلقلہ میں سے ہے نا، تو اط کی آواز نہیں آنی چاہیے. اطفال. أطفال. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ وإذا بلغ الأطفال أطفال. أطفال. اچو کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آپ توجہ کیجئے سبق کی طرف. اطفال أطفال. بلغ الأطفال بلغ الأطفال منكم الحلم. منكم الحلم. اب ہم ان دونوں کلموں کو جب الگ الگ پڑھیں گے تو پھر من کو مل کو کیسے پڑھیں گے؟ میم کو ساکن کر کے. منکم منكم الحلم الحلم. 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 اب آپ نے دیکھا کہ یہاں الف لام کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار ہوا ہے. پیچھے ہم نے کس لفظ میں ادغام کیا تھا وہاں میں نے بتایا تھا، جیسے الظہیرۃ، یہاں الف لام کے بعد غا تھا اور یہ حروف شمسی میں سے تھا، اس پہ ہم نے ادغام کیا لام کا. اب الحلم اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ احلم نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہا حروف قمری میں سے ہے، لہٰذا یہاں لام کا اظہار ہوا ہے، الگ پڑھنے کی صورت میں بھی اور ملا کے صورت میں بھی. الحلم. الحلم. اب ملائیے منکم الحلم. منكم الحلم. فلیستأذنوا فليستأذنوا فلیستأذنوا فليستأذنوا فلیستأذنوا. فليستأذنوا. یہاں ایک تو حمزہ ساکن پہ جھٹکا مکمل ہونا چاہیے، دوسرے نو کے آگے واو مدہ ہے، اس کی آواز کو لمبا ہونا چاہیے، یعنی یہ بعد میں پڑھنے کی احتیاط بتا رہی ہوں. فلیستأذنوا فليستأذنوا کمستأذن كما استأذن کمستأذن كما استأذن کمستأذن كما استأذن الذین الذين الذین. الذين ملانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ نلذین الذين کمستأذن الذین كما استأذن الذين من قبلہم. من قبلهم قبلی نہیں، من قبلہم من قبلهم من قبلہم. من قبلهم كذلك 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 يبين الله يبين الله يبين الله يبين الله يبين الله يبين الله لكم آياته لكم آياته لكم آياته لكم آياته لكم آياته لكم آياته والله عليم والله عليم والله عليم
واللہ علیم حکیم. واللہ علیم حکیم. علیم حکیم. علیم حکیم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 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 أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. حلم نہیں، حلم حلم. 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 لم يبلغوا الحلم لم يبلغوا الحلم. الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون من قبل صلاة الفجر وحين تدعون. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون من قبل صلاة الفجر وحين تدعون. تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. العشاء نہیں، صلاة العشاء. صلاة العشاء. تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم 3 عورات لكم. 3 عورات لكم 3 عورات لكم. 3 عورات لكم 3 عورات لكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. میں ہر روز آپ کو مشق کرواتے ہوئے یہ بتاتی ہوں کہ جب میم کے بعد واو آئے تو توجہ سے وہاں اظہار کرنا پڑتا ہے. اب آپ کی آواز یہاں ادغام کی آ رہی ہے، علیہم کی آواز ہے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. طوافون علیکم بعضکم علی بعض. طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون علیکم بعضکم علی بعض. طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 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 فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته 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 والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم جی آپ توجہ کیجئے اور جہاں جہاں پہ وقف کرنا ہے اس کو نوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اگر درمیان میں وقف کرنا چاہیں تو پھر پہلے کی طرف فلیستأذنوا پہ وقف کر لیں اور پھر فلیستأذنوا سے ہی اعادہ کر لیں. جیسے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا حرف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. جی ترجمے کی طرف متوجہ ہوئیں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لیستأذن چاہیے کہ وہ اجازت لیں، کم تم سے، الذین وہ لوگ جن کے مالکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ. اس کا ترجمہ ہم پیچھے کئی بار پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں غلام اور لونڈیاں. اور الذین وہ لوگ جو لم نہیں، یبلغو پہنچے، الحلم جوانی کی عمر کو،
منکم تم میں سے ثلاث مرات 3 وقتوں میں. پیچھے جملے کی سمجھ آئی آپ کو کہ اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں غلام اور لونڈیاں اور ابھی تک وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے یعنی قریب البلوغ ہیں جوان ہونے کے قریب ہیں تو وہ اجازت چاہیں تم سے اندر آنے کے لیے ثلاث مرات 3 وقتوں میں. من قبلی پہلے صلاتی نماز سے الفجری فجر کی یعنی اگر کوئی چونکہ لونڈیاں غلام تو ہر وقت گھر میں خدمت گار ہوتے ہیں تو انہیں اگر کوئی ضرورت پڑے تمہارے پاس کام میں آنے کی تو فجر کی نماز سے پہلے اگر انہیں کوئی کام ہے تو وہ اندر آنے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں. وحینا اور جب تضعون تم اتار رکھتے ہو ثیابکم اپنے کپڑے اپنے کپڑوں سے مطلب ہوتا ہے جو انسان بالائی کپڑے جیسے عورت ہے وہ اپنی چادر دوپٹہ اتار کے سوئی ہوتی ہے اور اگر مرد ہے تو اس نے اپنی قمیض بنیان وغیرہ اتاری ہے اور صرف چادر یا تہبند میں لیٹا ہے یا ٹراؤزر میں لیٹا ہے اس کا مطلب اتارنے کا یہ ہے. من الظہیرتی دوپہر کے وقت میں ومن بعدی اور بعد صلاتی نماز کے العشاء عشاء کی. ثلاثو یہ 3 وقت عوراتن شرم کے یا ستر کے ہیں لکم تمہارے لیے لیسا نہیں ہے علیکم تم پر ولا اور نہ علیہم ان پر جناحن کچھ گناہ بعدہن ان 3 وقتوں کے. طوافون اسی سے طواف ہے نا یعنی بار بار آنا جانا بار بار چکر لگانا. طوافون کہ وہ بار بار چکر لگانے والے یعنی آنے والے ہیں علیکم تمہارے ہاں یہ تمہارے پاس بعدکم تمہارے بعد علی بعد بعض کے پاس کذالک اسی طرح یبین بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں اور اللہ علیم علم والا یہ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے. وَإِذَا اور جب بالغا پہنچ جائیں الاطفال لڑکے منکم تم میں سے پیچھے غلام اور لونڈیوں کی بات ہے اب آگے لڑکوں کی بات ہے جو آزاد لڑکے آپ کے گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں. الحلم جوانی کی عمر کو فلیستأذنوا تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں کما اسی طرح جیسے استاذنا اجازت لی الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے بالغ ہوئے تھے کذالک اسی طرح یبین بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں واللہ اور اللہ علیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے. جی تفسیر پڑھتے ہیں ان آیات پاک کی. اس رکوع میں اسلامی طرز معاشرت یعنی ہمارے رہن سہن کا ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے. ذرا ان چیزوں کو پڑھتے پڑھتے ساتھ یہ غور کرتے رہا کریں کہ ہماری زندگی کا ہر اینگل ہر سٹیج ہر لمحہ کس گہرائی سے اللہ کریم کی نظر میں ہوتا ہے اور کس خوبصورت محبت بھرے انداز سے ہر وقت ہمارے لیے حکم آتا رہتا ہے رہنمائی آتی رہتی ہے
اللہ کریم دیکھتا رہتا ہے کہ میرے بندوں کو کس جگہ پہ امبیلنسمنٹ ہوتی ہے، کس جگہ پہ پرابلم پیش آتا ہے، کس جگہ پہ شرمندگی کے ماحول پیدا ہوتے ہیں، اور ان سب کو انتہائی ڈیسنٹ طریقے سے گزارنے کے لیے وہ اپنے نظام کو متعارف کرواتا رہتا ہے، ہمیں ضابطے دیتا رہتا ہے، قواعد عطا کرتا رہتا ہے. یہ ایسی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنی گہرائی سے اور ایک ایک چیز کا دھیان رکھ کے اپنے بندوں کو اس طریقے سے گائیڈ کیا ہو، اس سے پہلے کسی امت کے لیے ایسا ثابت نہیں ہوتا. جتنا کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نفیس، ایک خوبصورت، ایک ڈیسنٹ اور شاندار زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت اور ثبوت ہے اس بات کا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہمارے ماں باپ بھی ہم کو نہ سکھائیں، ہمارے بہن بھائی بھی نہ سکھائیں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو بھی نہ سکھا سکے، جو رب کریم خود اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے. اس لیے کہ ہم سب اس کے پیارے محبوب کے غلام ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی معاملے میں، ہمارے کسی نظام میں، ہمارے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کے اندر کہیں جھول ہو اور کوئی بندہ بات کر سکے. وہ اتنے خوبصورت نظام ہمیں عطا کرتا رہتا ہے. اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں آج اگر آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کو تو دیکھ نہیں سکتے، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو، گلی محلے میں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دین کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے اتنی گہرائی کی باتیں، اتنی باریکی کی باتیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے جو ہمیں سکھائی گئیں، بدبختی ہماری یہ کہ ہم آج تک بھی وہ نہ سیکھ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے نا، بس وہ پڑا ہوا نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے بس. اگر وہ پڑا ہوا ہو تو پھر ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہی ہو. آپ بھی، ہم بھی، مطلب جتنی جس کی ایج ہو گئی ہے، زندگی گزر گئی ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں. مگر کیا ہے کہ آج تک اپنی ایج میں یہاں تک پہنچنے تک کتنے لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا، پڑھا، اور یہی دل میں سوچا کہ آخر یہ ہمارے گھر میں کیوں پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ بات اسے ذرا گہرائی سے سوچئے گا. آج کے خاص طور پہ اس ٹاپک کو بھی سن کے نا، اور پچھلے ہم نے جتنے ٹاپک پڑھے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے، جو رب کریم نے ہمیں مینر سکھائے ہیں، اور پھر جو پردے کے احکام عطا کیے ہیں، جو عورت کو چادر، اوڑھنی، دوپٹہ، شلوار قمیص پہننے کے طریقے سکھائے ہیں، اور کن لباسوں میں قباحتیں ہیں وہ واضح فرمائی ہیں، اور کن لباسوں میں پردہ ہے اور وہ ضروری کیوں ہے، وہ سب کچھ رب کریم نے ہمیں سکھایا. اب آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، یعنی ان کو سکھاؤ، صرف پڑھاؤ نہیں، سکھاؤ. جس طرح سے ابھی ہم پچھلے 1 مہینے سے زیادہ دن ہو گئے الحمدللہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے سیکھنے کا فرمایا. اور اسی طرح مردوں کے لیے سورہ مائدہ کا حکم دیا کہ انہیں وہ سکھاؤ کہ جو ان کے بیشتر امور ہیں وہ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور خواتین کے بیشتر امور جو ہیں وہ سورہ نور میں ذکر فرمائے گئے ہیں. تو آج دیکھیے کہ اللہ کریم آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ پچھلے اسباق میں یہ حکم تھا کہ جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اجازت طلب کیا کرو. اگر وہی حکم اپنے گھر کے بچوں اور خادموں پر بھی لازم ہوتا، یعنی وہ جو ہر بار گھر میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ 3 بار نوک کرو، 3 بار بیل بجاؤ، اگر آواز نہیں آتی، جواب نہیں دیا جاتا یا واپس جانے کو کہہ دیا جاتا ہے تو چلے جاؤ. تو اگر اپنے گھر کے خادموں کے لیے بھی وہی حکم ہوتا، وہ بھی اس میں شامل ہوتے، اور اپنے گھر کے بچے یا جیسے کمبائن فیملیز ہوتی ہیں ان میں جو لوگ کزنز وغیرہ اور نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں ان سب کے لیے اگر یہ حکم ہوتا تو سوچئے ذرا کیا حال ہوتا، کوئی زندہ رہنے کی صورت ہوتی؟ تو بہت حرج ہوتا، بہت تکلیف ہوتی. لہٰذا الگ سے ان کے لیے اس آیہ مبارکہ میں حکم نازل ہوا. شان نزول اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک انصاری غلام جس کا نام مدلج یا مدلج پڑھا جاتا ہے، دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنے طریقے کے مطابق باہر سے آواز لگائی اور بلا تکلف اندر چلا گیا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق اپنے بالائی کپڑے اتارے ہوئے بلا تکلف آرام کر رہے تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے پر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، کاش کہ غلاموں کو بھی مکانوں میں اجازت لے کے داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ آپ اٹھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ گھر میں آپ کو غلام دیکھ کر اس کے بلا جھجک اندر آنے پر دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش ان کے لیے بھی کوئی رولز ریگولیشنز ہوتے اور یہ بھی پوچھ بتا کے اندر داخل ہوتے۔ یہ خیال آیا تھا اور اٹھ کر اپنے کپڑے پہنے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اتنا وقت گزرا اور جب آپ حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ جس کو بھی ہم نے پڑھا یہ اللہ کریم نے نازل فرما دی تھی۔ یہ اس کے بندوں کی شان، یعنی آپ نے دل میں سوچا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ 3 وقت بھی مینشن کر دیے، صلاۃ فجر سے پہلے، دوپہر میں جب تم قیلولہ یا آرام کے لیے لیٹو، اور عشاء کے بعد جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ۔ تو یہ 3 وقت تمہارے سطر کے، پردے کے، حیا کے، شرم کے ہیں، تو ان وقتوں کے لیے رولز آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیتا ہے کہ اس کی ہر سوچ، اس کی ہر خواہش، اس کی ہر خدمت، یہ سب اس کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے محبوب کے لیے ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیا آنرز دیتا ہے اور کیا اس کا مقام اور کیا اس کی شان ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو بھی اس کی اجازت ہوتی۔ آپ اٹھے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی، اور یہ ایک بار نہیں، تقریباً 14 مقامات پر حضرت عمر کے خیال، آپ کی رائے اور آپ کی خواہش کے مطابق رب کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس انعام پر سجدہ شکر بجا لائے۔ اس آیت مبارکہ میں غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکوں اور لڑکیوں کے 3 وقتوں میں گھر داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا۔ گھر سے مراد کیا ہے؟ گھروں میں تو وہ لوگ کام کرتے ہیں، گھر سے مراد ہے خلوت گاہیں اور خواب گاہیں، جہاں انسان گھر میں ریلیکس ہوتا ہے سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، جہاں وہ کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ گھروں سے مراد گھر کی وہ جگہ ہوں جہاں انسان سونے اور آرام کی غرض سے جاتا ہے۔ تو وہ 3 وقت آیت میں واضح طور پہ ابھی میں نے عرض کیے کہ وہ بتا دیے گئے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور خوابگاہوں سے اٹھنے کا اور شب خوابی کے لباس میں اور لباس پہنے ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی منع کر دیا۔ دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرتے، قیلولہ کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور آپ کی سنت کی نیت سے کچھ دیر کے لیے لیٹ جانا، آپ سوئیں یا نہ سوئیں لیکن کچھ دیر کے لیے لیٹ جانا، یہ انسانی باڈی کو بہت راحت اور بہت فوائد عطا کرتا ہے، جس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ زور دیا۔ تو اس وقت بھی ظاہر ہے انسان جب ریلیکس کرتا ہے تو اپنے بالائی کپڑے اتار کر مختصر کپڑوں میں لوگ اس وقت ہوتے ہیں، اور عشاء کے بعد جب رات کو آرام کے لیے بندے نے جانا ہوتا ہے اور رات کی نیند کرنی ہوتی ہے، یہ وقت بھی سونے کا ہوتا ہے۔ ان تینوں اوقات میں خلوت اور تنہائی ہوتی ہے۔ ممکن ہے بدن کا کوئی حصہ کھلا ہو جس سے انسان کو کسی دوسرے کے سامنے شرم محسوس ہو، لہٰذا ان اوقات میں گھروں کے غلاموں اور بچے بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ باقی اوقات
یعنی باقی اوقات کا مطلب ان 3 وقتوں کے علاوہ جو باقی دن ہے، رات ہے، شام ہے، ان پہ پابندی نہیں لگائی گئی، کیونکہ ان کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے جس میں حرج واقع ہوگا، اور شریعت ہمیشہ حرج کو دور کرتی ہے، وہ حرج پیدا نہیں کرتی۔ یہ جملہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ شریعت حرج دور کرتی ہے، حرج پیدا نہیں کرتی۔ اگر ہم سمجھ سکیں تو اس کی رحمتوں اور آسانیوں پر اللہ کے حضور سر بسجود رہیں۔ ہم جب گھر میں خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ خواتین کے لیے گھر میں کمبائن فیملی میں اس طرح رہنا ضروری ہے، چادر اوڑھنا، یا غیر محرم اور محرم اکٹھے گھر میں ہوں تو گھروں کا نظام اس طرح بنانا کہ ہر وقت جو مرد ہیں وہ اندر، خواتین میں زنان خانہ جسے بولا جاتا ہے اس کی طرف نہ آئیں، اور جب آئیں تو اپنے اوقات میں آئیں۔ اور آج بھی الحمدللہ اللہ پاک کے وہ محبوب مقرب بندے جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، ان گھروں میں آج بھی یہ نظام چل رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اولیاء کرام کے زمانوں میں چلتا تھا۔ اور تبھی وہی ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر مردان خانے اور زنان خانے کے نام پہ جو شرفاء ہوتے تھے، جو شریف اور عزت دار لوگ ہوتے تھے، ان کے گھروں کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مردان خانہ میں زیادہ وقت گزارتے، آنے جانے والوں کو وہاں ڈیل کرتے، اور اندر آنے کے لیے 1-2 بندے کی اس ترتیب کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی عام اوقات میں دن کے وقت، جو یا تو زیادہ تر خواتین کا محرم ہوتا، یا پھر وہ آتا تو اندر کھانس کر، اطلاع کر کے، قدم زور سے مار کے، یا جس انداز سے بھی ایک جو عادت بتائی گئی شریعت کی طرف سے اس کے مطابق وہ اندر ہوتا، اور گھر میں خواتین نے چادریں اوڑھی ہوتی اور وہ اسی وقت فوراً اپنا پلو چہرے سے کھینچ کے نیچے کر لیتی اور کسی کو کوئی پرابلم نہ ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ماحول شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم ایک گھر میں رہ کے کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ نہ تو جنات تھے، نہ کوئی آسمانی مخلوق تھی، یہ سب ایسے آسانی سے کر سکتے تھے اور ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی زندگی شیطان کے کہنے کے مطابق گزارنی شروع کر دی، یا دوپٹے گھروں میں اتار دیے، تو یا جو لیے وہ بھی اس طرح لیے کہ دوپٹے کو دوپٹہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے۔ تو لازمی بات ہے ایسی صورت میں تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا جب آپ نے شریعت کی بات ہی نہیں مانی۔ شریعت نے، آپ دیکھیں، جہاں آپ کے لیے خلوت، بے تکلفی اور اپنی مرضی سے ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے، وہاں غیروں کو منع کر دیا، دوسروں کو منع کر دیا، اور جہاں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہاں شریعت نے کہا کہ آپ چادریں اوڑھ کے رکھیں۔ اور اس طرح سے اگر مکس گیدرنگ ہے گھر میں تو پھر جو ہی کوئی بندہ گھر میں آتا ہے تو فوری طور پہ آپ اپنی چادر نیچے کر لیں۔ ایسے میں اگر کسی کی نظر بھی پڑ جائے گی تو مقصود یہ ہے شریعت کا کہ آپ کے اندر بلا تکلفی پیدا نہ ہو، وہ جو جھجک ایک شریعت نے رکھی ہے وہ قائم رہنی چاہیے، ورنہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں رہنے والی خواتین وہ باہر سے ہی اچانک آ کے رہنا شروع کرتی ہیں۔ اکثر خواتین وہی ہوتی ہیں جو بچیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں بڑی ہوتی ہیں، گھر میں بالغ ہوتی ہیں، اور وہ سب نے دیکھی ہوتی ہیں، لیکن جس عمر کے حصے میں حیا کی ضرورت ہے، جس عمر کے حصے میں خرابیوں کا امکان ہے، جہاں نفسانی خواہشات زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کی نظروں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، شریعت نے وہاں آپ کی نظروں کا، آپ کے چہرے کا، آپ کے جسم کا حصار کیا، اور کہا کہ آپ اس کو اس انداز سے اس حصار کے اندر رکھیں جہاں پہ یہ امکانات پیدا نہ ہوں۔ یہ بات تھی اور یہ ہم سے نہ ہوئی، اور ہم نے کہا کہ یہ تو جبر ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو زندگی قید ہے، اپنے گھر میں بھی ایسا ویسا، اور یہ ہم نے سب جو الزامات ہیں وہ شریعت کو دینے شروع کر دیے۔ تو میری بہنوں، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے ہمارے اوپر، جس نے ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام عطا کیا، جس نے ہماری نظروں کو پاک، ہمارے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ نظام عطا کیا کہ کسی وقت بھی آپ کے ارد گرد خرابی، بے حیائی اور برائی کا چانس نہ رہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ شریعت حرج دور کرنے آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے کتنے بڑے حرج دور کیے صرف اس ایک حکم کے اندر۔ تو یہاں جب ہم
اس کے کہنے کے مطابق ان چیزوں کی بھی پابندی کریں گے تو یہ کتنے بڑے حرج ہے، بے حیائی کے حرج، برائی کے حرج، گھروں میں انتشار کے حرج. اگر یہ حرج دور رکھیں ہم شریعت کے مزاج کے مطابق، تو جو گھروں کے اندر آج نندوئی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، آج بھابھی کے دیور کے ساتھ حالات خراب ہیں، آج اس کے جیٹھ کے ساتھ حالات خراب ہیں، آج اس جیٹھ کے بیٹے کے ساتھ حالات خراب ہیں، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صرف اس ایک بات کے نہ ماننے کی وجہ سے. تو غور کیجئے سامعات محترم، ہم جو سارا زور دے رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے دے رہے ہیں، اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور اس لیے اس پہ محنت کر رہے ہیں تاکہ زندگی میں ہمیں توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہمارے اوپر پڑ جائے اور بخشش کے اسباب پیدا ہو جائے. اور نیز یہ کہ ضابطہ شریعت نے عطا کر دیا ہے، اب تم اپنے اوقات اور اپنی ضروریات کے مطابق نظم و ضبط قائم کر سکتے ہو. اس جملے کی سمجھ آئی آپ کو؟ مطلب یہ 3 اوقات وہ ہیں جو عمومی ٹائم ہیں، عمومی اوقات ہیں جن میں لوگ عام طور پہ تنہائی میں، خلوت میں، آرام کی حالت میں ہوتے ہیں. زمانے کے ساتھ ساتھ انداز تو تبدیل ہو گئے اور ہو جاتے ہیں، کلچر اپنے اپنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے مطابق بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اگر ایک بندہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور وہ پوری نائٹ میں، پوری رات میں تو باہر ہے، اب وہ کہاں سوئے گا تو کہاں اس کی خلوت ہوگی؟ وہ اب گھر میں آئے گا تو صبح سوئے گا، دن کے وقت سوئے گا اگلی ڈیوٹی تک، اور اس وقت اس کی وہ خلوت کا وقت ہوگا. تو اب ضابطہ تو دے دیا شریعت نے کہ جب آپ کو یہ ضرورت ہو تو آپ یہ نظام نافذ کر دو. تو اب اسی طریقے سے اگر خاتون کے لیے بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ اپنے ایک الگ سے وقت میں آرام کرتی ہے اور الگ سے وقت میں کام کرتی ہے، یا مرد بھی ایسے ہیں، تو پھر اپنے مطابق ان اوقات کے لیے اپنے گھر سے جو یہ بچے ہیں یا جو غلام ہیں یا جو لونڈیاں ہیں، آج کے جو نوکر ہوں گے نا، آج کے جو نوکر مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی یا مختلف انداز ہوں گے جو ہمارے کام کے، تو اس کے مطابق پھر ہم ان کو پابند کر سکتے ہیں. غلاموں اور لونڈیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ غلاموں کو عورتوں کے پاس گھر میں بھی آنے کی اجازت لونڈیوں کی طرح ہی ہوگی اور وہ ان کو ان اوقات میں منع کر دیں کہ اب یہ سونے کا وقت ہے، اب تم نہیں آ سکتے اور اس وقت میں آ سکتے ہو. یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ لونڈیاں عورتوں کے پاس اور غلام مردوں کے پاس. ٹھیک ہے؟ اور یہی نظام اسلام کا نظام ہے. جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ زنان خانے اور مردان خانے کے نام سے الگ الگ حصے گھروں کے ہوا کرتے تھے، پھر وہ کلوز ہوئے، کلوز ہوتے ہوتے پھر وہ بیٹھکیں بن گئی. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد زمانے نے ترقی کی تو وہ ڈرائنگ روم بن گیا. وہ جو بیٹھک تھی اس میں اور ڈرائنگ روم میں یہ فرق تھا کہ بیٹھک جو ہے وہ بالکل باہر سیپریٹ ہوا کرتی تھی، اس کا دروازہ باہر سیپریٹ ہوا کرتا تھا. جب اس کو ڈرائنگ روم کا نام دیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے وہ صرف روم کی ڈرائنگ تو نہیں دکھانی ہوتی نا، اس کے لیے پھر وہ گھر کے سینٹر میں آ گیا ڈرائنگ روم، جہاں سے آتے جاتے سب کا دیدار ہوتا رہے. تو ہم نے بربادی تو خود اپنے گھروں کی کی، اپنے ماحول کی بھی کی، اپنے مزاجوں کی بھی کی. تو اس پہ توبہ کرنے کی، حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم اگر خراب کر سکتے ہیں تو ہم صحیح بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں بس کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کے چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جو غلام تھے، غلام جب کام کرتے تھے تو ان کے تعلق مردوں کے ساتھ ہوتے، اور لونڈیاں جو تھی ان کے تعلق، لونڈی تو لونڈی ہوتی، اس پہ نہ پردہ ہوتا ہے نہ پابندی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص خواتین کے کام وہ کرتی. اگرچہ مردوں کی طرف آنے جانے کی ان کی تو پابندی نہیں ہوتی، لیکن آزاد عورت کی طرف مرد کے آنے کی تو پابندی ہے. اس لیے یہاں یہ مراد ہوگی. تو بالغ ہونے کے قریب کا آگے ذکر ہوا. بالغ ہونے کے قریب کا مطلب ہے کہ انہیں سمجھ بوجھ اور عورت اور مرد کے بارے میں شعور حاصل ہو جائے، عورت اور مرد کے پردے اور سطر کے بارے میں علم ہو جائے، اور بلوغت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اور وہ ماں باپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے میں اب بالغ ہونے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں،
اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کی سوچ، اس کے سوال و جواب یا محسوسات جو ہیں وہ سارے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں۔ آگے اذا بلغ الاطفال، یہاں غلام کی بات نہیں ہوئی، یعنی ملکت ایمانکم یا ایمانہم کی بات نہیں، الاطفال کی بات ہوئی، یعنی وہ بچے جو تمہارے بچے، گھر کے بچے، آزاد لڑکے ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یا پھر گھر میں رہنے والے آپ کے اپنے بچے ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گھر میں جب کمبائنڈ فیملی ہوگی جہاں پہ چچا، تایا، پھوپھی اور یہ مختلف لوگ ہوں گے، تو آگے جب ان کی اولادیں بڑی ہوتی جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کے کزنز بنتے جائیں گے، اور ان کے بڑے ہونے کے بعد پھر پردے کے احکام بھی لاگو ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ قریبی رشتہ دار لڑکے مراد ہیں کہ وہ جب جوان ہو جائیں تو وہ تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے مردوں کے لیے حکم ہوا۔ پہلے مرد مطلب ان کے چچا، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد، ان کے دادا، یہ بھی ایک وقت میں بچے تھے نا۔ تو جب یہ بالغ ہوئے تو جو حکم ان پہ لگے اور آپ بڑے ہونے کے بعد جن چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس کا پچھلی آیتوں میں حکم ہوا تھا کہ اگر ایک شوہر ہے اور بیوی اس کی گھر میں رہتی ہے اکیلے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے باہر آئے تو باہر سے گھر واپس آئے تو دروازہ نوک کر کے آئے، بیل بجا کے آئے، کھانس کر اندر اطلاع کرے کہ میں آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اندر آئے۔ اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں گھر میں اکیلی رہتی ہے تو کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی اطلاع کر کے آؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں ایک اکیلی عورت ہے اور اگر وہ کسی وقت میں اس طرح سے ہے کہ وہ غسل کر رہی ہے، وہ اس نے کپڑے اتارے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہی ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہے جو تمہاری نامحرم ہے، تو کیا تم یہ سب پسند کرو گے؟ تو کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ اس صورت میں بھی جب تم گھر آؤ تو اطلاع کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، اور اپنی بیوی کے پاس بھی آؤ تو تب بھی، پاس آنے کا مطلب ہے جب باہر سے گھر میں داخل ہو تو تب بھی یہ حکم ہوگا کہ اسی انداز سے آؤ۔ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کی کوئی سہیلی آئی بیٹھی ہو اس کے پاس، اور وہ گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ریلیکس ہو، اس نے پردہ نہ کیا ہو، کوئی اور محلے کی عورت آئی ہو جو تمہارے لیے نامحرم ہو، تو تمہیں آداب یہ سکھائے گئے کہ اس صورت میں بھی تم گھر میں اطلاع کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب جب اگلے بچے، جو اگلی جنریشن تمہاری بالغ ہو جائے، اس وقت پھر ان پہ بھی وہی احکام لاگو ہو جائیں گے کہ اب وہ بھی جب گھروں میں داخل ہوں تو اسی طرح اطلاع کر کے آئیں، ایک دوسرے کے کمرے میں جانا ہو تو اطلاع کر کے اجازت لے کے جائیں گھروں میں، اور باہر سے آئیں تب بھی اجازت لے کر آئیں۔ لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی ابتدائی عمر اور امکان بالترتیب 12 اور 9 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ مطلب 12 سال کی عمر میں لڑکے کے بالغ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، اور 9 سال کی عمر میں لڑکی کے بالغ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ یہ وقت گزر جائے، پھر اس کے بعد اگلی علامت کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا ثبوت دوسری صورت میں یا یہ ہوگا کہ لڑکے کو احتلام ہو، خواب میں یا جاگتے میں، جب اس کو یہ علم ہو جائے، یعنی اس پہ غسل فرض ہونا شروع ہو جائے، اور لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جائے 9 سال کے بعد کسی بھی عمر میں، تو وہ بالغ کہلائے گی۔ اگر یہ کچھ نہ ہو، یعنی 12 اور 9 سال کی عمر میں ان نشانیوں میں یا اس کے بعد کوئی نشانی نہ پائی جائے، اور 15 سال کی عمر میں بچے پہنچ جائیں، تو پھر شرعی طور پہ کسی علامت کے نہ ہونے کے باوجود وہ بالغ ہوں گے، ان پہ بالغ بچے والا حکم لگے گا، لڑکی پر بھی اور لڑکے پر بھی۔ یہ آج کے سبق میں بالکل ہماری پرسنل چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے توجہ فرمائی، روشنی ڈالی، تاکہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے، خوبصورت بنانے، پاکیزہ بنانے میں قرآن کریم سے مدد حاصل کر سکیں۔ تو اب ہم اس کی روشنی میں خود سب اپنے اپنے گھروں کا، اپنے ماحول کا جائزہ لے سکتے ہیں
کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں کیسے حکم دیا. تو ذمہ داری اب کیا بنے گی اس سب کو سننے کے بعد کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز پہ لے آئیں جس انداز کو رب پسند کرتا ہے اور جو ایک مسلمان کی زندگی کا امتیاز ہے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانی بھی پیدا فرمائے اور ہمیں پازیٹیو سوچ بھی عطا کرے. اب ہم حدیث پاک پڑھیں گے. میں نے آپ کو گزشتہ دن میں جو احادیث پیش کی تھی وہ ذکر کے متعلق تھی. ذکر کی فضیلت تھی، اس کے اجر و ثواب تھے، اس کے دینی دنیاوی بینیفٹس تھے. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باقاعدہ ذکر کی مجلسوں کے بارے میں، جن کو ہم حلقہ ذکر بھی کہتے ہیں، محفل بھی کہتے ہیں، مجلس بھی کہتے ہیں، اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. مختلف الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اجتماع میں یا کسی محفل میں یا حلقہ ذکر میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہوا آج کے موضوع کا. آئیے اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں. من اجتمع فی حلقۃ الذکر بدلت سیئاتہ الحسنات. اس کا ترجمہ ہے کہ من اجتمع، جو بیٹھے، فی حلقتی، محفل میں، الذکری، ذکر کی، بدلت، تو تبدیل کر دی جاتی ہیں، سیئاتہ، اس کی خطائیں، الحسنات، نیکیوں میں. بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ حلقہ ذکر میں بیٹھتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ذرا کمال دیکھیے اور شان دیکھیے. آپ نے اہتمام کیا، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہی گھر میں حلقہ ذکر منعقد ہوا ہو سکتا ہے کہیں پڑوس میں، ہو سکتا ہے کہیں شہر میں، کہیں دوسری جگہ پہ، جہاں پہ بھی آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں، یعنی وہاں دین سیکھنے کی غرض سے آپ گئے، وہاں شرکت کی، وہاں بیٹھے، تو صرف اس شرکت کرنے اور بیٹھنے کے صدقے میں اللہ آپ کے صغیرہ گناہ معاف نہیں صرف کرے گا، ان کو بدل کے نیکیاں بنا دے گا. جتنی تعداد میں گناہ ہوں گے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور آگے جو نئی نیکیاں عطا کرے گا وہ تو الگ ہے. کیونکہ بہت سی احادیث میں اس طرح مضمون آتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور اتنی نیکیاں دے گا اور اتنے درجات بھی بلند کرے گا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو سوچئے کہ اس ایک کام کے بدلے میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. اسی مضمون کی دوسری حدیث پاک جو میں نے اس کا موضوع بنایا ہے، یہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے. پہلے والی حدیث کی طرح چاہیں تو آپ پہلی والی یاد کر لیں، چاہے دوسری والی یاد کر لیں، دونوں جس کو جو آسان لگے. آپ دوسری حدیث پڑھیے. اہلو مجالس ذکری، اہلو مجالس ذکری ہم اہل الکرمی یوم القیامہ. اہل مجالس الذکری ہم اہل الکرمی یوم القیامہ. اب اس کا ترجمہ سنیے. اہل مجالس، محفلیں سجانے والے، محفلیں منعقد کرنے والے، الذکری، ذکر کی، ذکر سے مراد علم بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. اس سے ذکر سے یہ سب چیزیں مراد ہے. یعنی جو علم دین کی یا اللہ کے ذکر کی یا تعلیمات اسلام کے لیے جو محفلیں سجاتے ہیں، ہم وہ لوگ
اہل الکرمی، اہل کرم شمار ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن جب ان کو بلایا جائے گا اور ان کی پہچان کروائی جائے گی تو ایمان والے، اسلام والے، فلاں 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 نہیں، ان کو کہا جائے گا اہل کرم کہاں ہیں، اہل سخا کہاں ہیں. تو پوچھا جائے گا اہل کرم اہل سخا کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا وہ جو دنیا میں میری محفلیں منعقد کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج ان چیزوں کو ہم کبھی تو جھگڑوں کی نظر کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کسی عذر کی نظر کر دیتے ہیں، کبھی چھوٹے سے کام کی وجہ سے ان کو کینسل کر دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہماری بہنیں بھی، بھائی بھی ایسے ہیں جن کے ہاں پراپر ایک نظام ہے، مہینے بعد کہہ لو، سال بعد کہہ لو، کہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے، لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث بیان کیے جاتے ہیں. مگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ محفل کیوں کر رہے ہیں تو کسی کو اس کی اصل فضیلت کا پتہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو یہ میں نے کہتے سنا کہ ہماری امی فوت ہو گئی ہیں، جب تک زندہ تھی ہر مہینے وہ محفل کروایا کرتی تھی، وہ ختم پاک کرواتی تھی. اب میں نے سوچا کہ میری امی کی بات جو ہے وہ چلتی رہی اور میں ختم پاک کراتی رہوں. اس سے زیادہ اس خاتون کو نہیں پتا کہ میری امی کیوں کرواتی تھی اور میں نے کیوں کروانا ہے. جس وقت ہماری نیت جو ہوتی ہے نا، وہ جتنی مضبوط اور جتنی اس کے اندر تمنا اور امید اللہ کی بارگاہ سے پیدا ہو جاتی ہے نا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے پھر میں ویسا ہی اسے عطا کرتا ہوں. یعنی آپ بے شک ہمیشہ سال ہر سال سے سال بعد یا مہینے بعد یا ہفتے بعد محفل کرواتے ہیں، مگر آپ کو اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے اور اللہ نے اس پہ کیا کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو ملے گا وہی جتنی آپ کی امید ہے. اس لیے علم سیکھنا اشد ضروری ہے. اب دیکھیے کہ 2 لفظوں نے ہمیں کتنی بڑی بات سمجھا دی. یہ کمال ہے اور یہ برکت ہے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک. ایک جگہ پہ فرمایا کہ آنے والوں، جب تم محفل میں آؤ گے، آ کے بیٹھو گے تو تمہارے گناہ ہی بدل دیے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال کا سٹیٹس ہی بدل جائے گا. آنے سے پہلے وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا، جانے کے بعد وہ نیکیوں سے چمک رہا ہوگا. اور جو لوگوں کو محفل میں بلاتے ہیں، اس کا انعقاد کرتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا آنر کیا ہے کہ قیامت میں بھرے محشر میں ان کو جب بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا تو کہا جائے گا اہل کرم کہاں ہیں، اہل سخا کہاں ہیں. تو اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محفل سمجھیں، جب محفل کا نام سنیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی 1-2 دیگیں پکنی چاہیے اور اس کے لیے کوئی اتنے لوگوں کا آنا چاہیے. آ جائیں تو یہ نور علی نور ہے. آپ دیگیں بنا سکیں تو یہ آپ کی روزی میں، آپ کی کمائی میں بے انتہا برکتوں کا سبب ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محروم ہیں، ہم یہ اجر نہیں لے سکتے یا ہماری طرف اللہ کی نظر نہیں ہو سکتی. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ٹرینڈ ہے. بس پابندی صرف اس بات کی ہے آپ گھر میں کتنے لوگ ہیں، 5 7 8 10 ہوں گے مختلف، تو تھوڑا سا آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو دائیں بائیں سے 1 2 4 محلے کی اپنی دوستوں کو، اپنے پڑوسنوں کو بلا لیں، ان کو شامل کر لیں. کوئی آپ کے بہن بھائی قریب ہیں تو ان کو دعوت دے لیں، انہیں بھی شامل کر لیں. یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا یا آپ بلانے کے قابل نہیں ہیں، مطلب آپ اتنے لوگوں کا کھانا نہیں ارینج کر سکتے، تو کھانا بھی شرط نہیں ہے ذکر کی محفل کے لیے. یہ تو ایک مروت ہے، یہ حسن اخلاق ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی تواضع کرتے ہیں. آپ رسول اللہ کے مہمانوں کی بھی کریں. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط صرف اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول کی یاد ہے. اس کے لیے آپ کے ہاں کوئی بھی نہیں آتا. آپ ایک دن مقرر کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتا دیں، اپنی بہوؤں کو، بیٹوں کو بتا دیں کہ اس دن میں کسی نے باہر نہیں جانا. یہ دن ہمارا ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک دن ہوگا. اس میں کوئی بہو میکے نہیں جائے گی اور کوئی بیٹا باہر دوستوں کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بچے کے نہیں جائیں گے، شوہر نہیں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گی. کیا ہوگا کہ اس دن ہم سب بیٹھ کے اپنے اللہ اور اپنے نبی کی یاد کریں گے. تو آپ اس پہ بھی
جو لوگ ہیں ان کے درمیان آپ خوبصورتی سے اپنے نبی کا کوئی ذکر، کوئی سنت اور کوئی عمل کا پہلو لے کر اس پہ بیٹھ کے گفتگو کریں، اس کی فضیلت بیان کریں، اور پھر گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے طور پہ ایک دوسرے سے عہد کر لیں کہ میں یہ لازمی آج کے بعد عمل کروں گا، میں کروں گی، سب ایک دوسرے کو یہ بتائیں، کہیں، اور شوق سے پھر اس پہ عمل شروع کر دیں۔ یقین کیجئے کہ آپ 6 مہینے لگاتار صرف ختم نہیں دلائیں، وہ مقصود نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک علمی پہلو لیں، نبی علیہ السلام کی کوئی سنت لیں، آپ کا جو عمل کا کوئی فرمان ہے اس کو لیں، اور پھر اس کو بیان کریں، اس کی فضیلت بیان کریں، اس پہ ملنے والے بینیفٹس، اجر، ثواب، ان کا تذکرہ کریں، اس کا شوق پیدا کریں، اور پھر اس پہ عمل شروع کر دیں۔ اگر مہینے بعد بھی آپ نے یہ مقرر کیا تو ایک پورا مہینہ اس پہ لگاتار عمل کرتے رہیں، آٹومیٹیکلی آپ کی عادت ہو جائے گی۔ آپ حضور کی محفل اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اپنے ماحول کے اندر اتنی نورانیت آ جائے گی، اور بچوں کے اندر اتنا علمی ذوق پیدا ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کبھی ان کے مزاج کی کوئی بات بیان کریں، کبھی اپنے مزاج کی کوئی بات کریں، تاکہ ہر ایک کو اس محفل کے اندر اہمیت کا احساس ہو۔ کبھی بچوں کو تیار کریں کہ آج آپ کی باری ہے، اس کو تیاری کروائیں کہ آج آپ حضور کی یہ سنت بیان کریں گے، حضور کا یہ واقعہ بیان کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ چند مہینوں کے اندر آپ کے گھر کا ماحول کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں کی وہ نورانیت، وہ روحانیت آپ اپنے گھروں میں پیدا کر سکیں گے، اور اہل کرم اور اہل سخا میں آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ جی، تو اہل کرم کے متعلق سنیے، حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کو موضوع دیا نا۔ اب اس حوالے سے اس سلسلے میں آگے جو کئی احادیث ہیں، اس میں ایک حدیث پاک پہلے پیش کر رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے حضرت ابو سعید نے روایت کیا، کہ قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو، یعنی جب محشر کا میدان ہوگا اور ساری دنیا وہاں اکٹھی ہوگی، تو وہاں پہ اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون لوگ ہیں۔ جو میں نے عرض کیا نا لفظ اہل الکرم، اہل الکرم کون ہوتے ہیں؟ جو بزرگی والے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل السخا کون ہوتے ہیں؟ جو سخاوت کرتے ہیں۔ تو جس نے نبی کے نام پہ معمولی سا بھی کوئی تواضع کے لیے، ضیافت کے لیے اہتمام کیا، وہ سخیوں میں آ جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، بزرگی والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدوں میں مجلس ذکر منعقد کرنے والے۔ تو مسجدوں میں تو ڈیفینیٹلی مرد ہی کریں گے، جب خواتین کریں گی تو وہ تو گھروں میں ہی کریں گے۔ اور ان لوگوں کی مزید شان کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ روز محشر تمام لوگوں کو ایک بلند جگہ پہ جمع کیا جائے گا، جہاں ہر آنکھ انہیں دیکھ سکے گی، اور ہر پکارنے والا انہیں سن سکے گا، اور جو وہاں کھڑا ہوگا وہ دوسروں کو سنا سکے گا۔ تو ایک منادی ندا کرے گا کہ ان قریب جان لیں گے آج کہ صاحبان سخا اور صاحبان اکرام کون ہیں۔ یہ جملہ اس اونچے چبوترے سے 3 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، سسپینس پیدا کرنے کے لیے اللہ منادی کروائے گا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ صاحب اکرام کون ہے اور صاحب سخا کون ہے۔ جب یہ 3 بار تاکیداً جملہ دہرایا جائے گا تو پھر کہے گا کہاں ہیں، یعنی یہ منادی کہنے کے بعد پھر کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے تھے، اور کہاں ہیں وہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی ہم نے پچھلے دنوں میں سبق پڑھا نا، یہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، کوئی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ ندا دے گا اہل محشر ان قریب جان لیں گے
کہ آج صاحبان سخا و اکرام کون ہیں؟ پھر کہے گا کہاں ہیں؟ اپنے رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ ان ناموں سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور انہیں سامنے بلا کر میدان محشر والوں کو دکھایا جائے گا کہ آج ان کا مرتبہ دیکھ لو، آج ان کی شان دیکھ لو۔ جی، اور یہ مشہور حدیث پاک جس کو اکثر ہم محافل میں، آغاز میں محافل کی شان بیان کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، جو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، جس حدیث کو، جس کا موضوع ہے کہ حلقات الذکری ریاض الجنہ، کہ ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، فرشتوں میں سے اللہ کے کچھ ایسے لشکر ہیں جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، لہٰذا تم جنت کے باغیچوں سے خوب کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کی محفلیں، لہٰذا تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرو اور خود کو اس کی یاد دلاتے رہو۔ جو شخص اللہ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ کا مقام کیا ہے، وہ کتنا اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ کتنا اللہ کی مان رہا ہے، وہ کتنا اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچا رہا ہے، تو بس اسی طرح سے سمجھ لو کہ تمہارا مقام بھی اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے کہا کہ صبح و شام، صبح و شام کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ صبح و شام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کثرت سے کسی چیز کا ذکر کرنا، جیسے آج ہمارا بھی یہ انداز ہوتا ہے، بعض اوقات جب ہم کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں نا، یا کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، احساس دلانا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بات ہے کہ تم صبح و شام ایک ہی کام میں لگی رہتی ہو؟ صبح و شام اور کوئی کام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ تم صبح 1 گھنٹہ یہ کام کرتی ہو اور شام آدھا گھنٹہ یہ کرتی ہو، نہیں، ہم اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ دن چڑھے تو دیکھو تو اس کام میں، رات پڑے تو دیکھو اس کام میں، گویا کہ ہر لمحہ تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جب صبح و شام کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے، جیسا کہ کل کی گفتگو میں ہم نے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس طرح سے بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکیں، اور اس کا خوبصورت طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہر کام کو سنت کے مطابق کر کے جب اس کے مطابق اسی موضوع کی آپ دعا پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الذاکرون احب العباد الی اللہ تعالی، کہ جو ذکر والے لوگ ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ ذکر ہی ہے جو بندے کو اللہ کی ولایت تک لے جاتا ہے، غوثیت تک لے جاتا ہے، ابدالیت تک لے جاتا ہے، ذکر سے ہی منزل چلتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو محبوب ترین بندے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں بھی تو وہی بندہ پسند آتا ہے، ہم بھی تو جواب میں اسی سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں جو بار بار آ کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، ہر وقت آپ کی یاد رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، آپ کی باتیں یاد آتی ہیں اور آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جواب میں ہم بھی اس سے محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتے اور اس کو رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو مجھے جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اور میرا ذکر زیادہ کرتا رہتا ہے تو اتنا ہی وہ بندہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اچھا، اور اب حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک روایت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا تھا تو عرض کیا، اے پروردگار، یہ وہی حدیث پاک تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے، اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو میرا نام کثرت سے جپتا رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری عطا پہ راضی ہو گیا۔ پھر آپ نے عرض کیا تیرا کون سا بندہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ دوسرے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث میں سے بھی جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور ایک اور خوبصورت حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذاکرون یجلسون علی منابر اللؤلؤ والنور یوم القیامہ، کہ ذکر کرنے والوں تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے قابل رشک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ذکر کرنے والے موتیوں کے اور نور کے جڑے ہوئے آراستہ کیے ہوئے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، قیامت میں ان کے لیے ایسے ممبر تیار کیے جائیں گے جو اللہ کے نور سے اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کو بنایا جائے گا۔ وہ موتیوں سے اور نور سے جڑاؤ کیے ہوئے ممبر ہوں گے جن کے اوپر سب کے سامنے ایسے لوگوں کو شان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ آج یہ کام شیطان ہمیں کبھی نہیں کرنے دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کے یہ اجر و ثواب بتائے، ان کو پڑھنے کا حکم دیا، سننے کا حکم دیا کہ جب بار بار آپ یہ سنیں گے، پڑھیں گے تو پھر آپ شیطان کی بات ماننے کی بجائے آپ ان کی طرف کھنچیں گے کہ جہاں میرے لیے اتنے فوائد ہیں اور اتنے بینیفٹس اور اتنے پروفٹس اللہ چھوٹی چھوٹی چیز کے بدلے مجھے دے رہا ہے، تو میں کیوں اس خبیث کی بات سنوں اور میں کیوں اس کے پیچھے لگوں؟ پھر انسان اسے جھٹک کے آگے اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کے رشک کریں گے، نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ تو ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان کریں تاکہ ہم انہیں جان لیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے ہم دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد ہم یہ عملی کوشش کریں تو زندگی میں یقیناً یہ دن آ سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مقام پہ فائز کر دے اور ہمیں اپنی یہ نعمتیں حاصل کرنے کے قابل کر دے جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اور ہم سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری زبانیں برائیوں سے بچ جائیں گی، غیبتوں سے بچ جائیں گی، جھوٹ سے بچ جائیں گی، اور جو فضولیات سارا دن ہم بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں فرشتے بھی کیا 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 کچھ لکھتے ہیں سارا دن ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو ایک اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کے حبیب پہ درود پڑھنے سے ہماری زبانیں پاک، ہمارے خیالات پاک، ہماری سوچیں پاک، اور اجر و ثواب کا پڑھ کے تو انسان ویسے ہی باغ ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ سنے، کچھ نہ بولے، بس انہی چیزوں کو اپنی عادت بنا لے۔ مگر وہ شیطان جو ہمارے پیچھے کان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ارادوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے، گفتگو کو بھی سن رہا ہوتا ہے، تو وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم نیک کام کی طرف آئیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس طرف آئے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، نہ ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی، ہمیں اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ آج میں نے
صبح آپ سب کو میسیج کروا دیا تھا. آج آپ کا جو ٹاپک ہے فقہ میں وہ ہے زکوٰۃ کے متعلق. اگرچہ یہ ٹاپک رمضان المبارک میں بیان ہوا تھا، مگر جو لوگ ابھی کلاس میں شامل ہیں وہ سارے تو اس میں شامل نہیں تھے. اب چونکہ آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا، وہ بیان تھا، تو اس سبق میں ان مسائل کو اچھی طرح سیکھنا یہ ہماری خاص طور پہ خواتین کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم، سب سے زیادہ جو تنبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ عورتوں کو فرمائی جو زیورات پہنتی ہیں اور جن کے لیے زیورات حلال کیے گئے ہیں، کہ اگر وہ کوتاہی کریں گی تو ان کے لیے سخت ترین، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، جو عذاب اللہ پاک نے ان کے لیے رکھے ہیں. اس وجہ سے جہاں نماز، روزہ اور ناپاکی اور طہارت کے مسائل ہمارے لیے ضروری تھے، یہ بھی بہت ضروری تھا. تو آج کے سبق میں نے وہ بیان شامل کروایا آپ کے لیے، صبح میسیج کروا دیا تھا. یہ سبق اسی لیے آپ کا لیٹ کیا گیا تاکہ آپ پابندی سے اس کو سبق کی جگہ پہ سنیں، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آئیں گی آگے، وہ پھر کل کے سبق میں انہی کو ریوائز کروا کے آپ کو لکھوا دی جائیں گی. بیان تو آپ نے سننا ہے اویئرنیس کے لیے اور اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے جو عذاب ذکر کیا گیا، اور اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے جو بیان کی گئی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کیا فوائد ہیں اور نہ دینے والوں کے لیے کیا عذاب ہے. وہ ساری چیزیں آپ اس میں سمجھیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سن لیا ہوگا. اگر نہیں بھی سنا تو کل کے سبق سے پہلے آپ کے اوپر وہ لازم ہے سننا. آپ نے لازماً اس پورے کو سماعت کرنا ہے، اور جنہوں نے رمضان میں سنا ہے وہ بھی عذر نہ رکھیں کہ ہم نے سنا ہے. آپ نے جو سنا ہے تو اگر میں پوچھوں کہ اس میں سے 10 باتیں مجھے لکھ کے چیک کروا دیں تو آپ نہیں کروا سکیں گے. تو سننے کا مطلب اور ہوتا ہے، سیکھنے کا مطلب اور ہوتا ہے. اب آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا آج کے سبق میں آپ نے اسی کو ریوائز کرنا ہے. تو کل آگے اس سے متعلق جو مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے. آج کا یہی سبق آپ کا ہوگا. سبق کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کی تفصیل میں نے آپ کو وہ پہلے عرض کر دی ہے، اسے فالو کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.